رہائش کا مسئلہ تھوڑا سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو رہائش مل رہی تھی وہ مہنگی تھی، جو سستی تھی یا تو وہ بہت دور تھیں یا وہ لڑکوں کے ساتھ تھیں، یعنی لڑکے لڑکیاں ایک ہی فلیٹ میں، سب اس کے لیے اپنی اپنی جگہ پر کوشش کر رہے تھے۔ وہ ایک دو برطانوی، پاکستانی، ہندوستانی گھرانوں میں بھی گئی، لیکن وہ رہائش بھی اس کی گنجائش سے زیادہ تھے۔ وہ بہت نارمل سی ایک رہائش وہ افورڈ کر سکتی تھی، یعنی بیحد سستی سی، جتنی زیادہ سستی ممکن ہو سکے اتنی سستی، اور یونیورسٹی کے پاس بھی۔ ایک لینڈ لیڈی ہیں تو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کم ہی لوگ رہنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ وہاں جا کر دیکھ لو، شاید تم کامیاب ہو سکو۔ ٹھیک ہے، وہاں بھی جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ ہاں، ایسے ہی منہ لٹکا لینا، اور وہ اپنا مشہور زمانہ اور آزمودہ فقرہ ضرور کہنا۔ منحوس ماری، مجھے تو جل کر مر ہی جانا چاہیے۔ اس بات پر وہ نوال سے زیادہ ہنسی۔ ایک دو لڑکیاں ہیں جو وہاں گئی تھیں، ایک چند دن بعد ہی واپس آ گئی، اور ایک نے چند ہفتے بعد وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہ اسے شٹل کاک کہہ رہی تھی۔ نام اچھا ہے، شٹل کاک۔ کہانی آتی ہے تمہیں؟ ہاں، ایک دو آتی ہیں۔ گڈ، سنا ہے وہ ہر رات کہانی ضرور سنتی ہیں۔ اچھا، صرف کہانی؟ مطلب کرایہ نہیں لیں گی؟ ہاں ہاں ہاں، کرایہ تو ضرور لیں گی، ساتھ کہانی بھی۔ ٹھیک ہے، میں دو چار کہانیاں یاد کر کے جاتی ہوں۔ شٹل کاک کا پتہ لے کر وہ چھٹی والے دن شام کو آ گئی۔ یہ ایک 2 منزلہ برطانوی طرز تعمیر کا کافی بڑا گھر تھا۔ گھر کے آگے سب سے کا کافی بڑا ایک گدا تھا جس میں مختلف اقسام کے پودے اور پھول لگے تھے۔ ساری عمارت سفید رنگ کی تھی اور وائٹ ہاؤس کا چھوٹا سا منا سا نمونہ لگ رہی تھی۔ امریحہ کو شٹل کاک کا بیرونی نظارہ بہت پسند آیا، بلکہ بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ اگر اسے یہاں رکھ لیا جائے تو وہ کافی شاندار قسم کی رہائش گاہ ثابت ہونے والی تھی۔ ڈور بیل بجا دی اور کافی دیر تک دیتی رہی۔ کھڑکیوں سے بھی جھانکتی رہی، دروازہ بھی بجایا، لیکن کوئی بات نہیں بنی۔ وہ دروازے کے پاس ہی سیڑھی پر بیٹھ کے کہ شاید مالک مکان بازار تک گئی ہوں، کوئی بیسمنٹ بعد جا کر دروازہ کھلا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے تک آئی۔ مجھے کہانی آتی ہے، جھٹ کہا۔ سامنے والے کی ہنسی بارش بنی اور وہ برس گئی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی ساڑی میں تھی، لمبی پتلی سانولی سی، کالے سیاہ بالوں کی کس کر چوٹی بنائے ہوئے اور انہیں دائیں کندھے پر گرائے ہوئے۔ مجھے کمرہ چاہیے، اندر آ جاؤ۔ وہ ہنستی ہوئی اندر کی طرف بڑھی۔ امریحہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ بعد ازاں امریحہ کو معلوم ہوا کہ وہ لینڈ لیڈی کو شام کی چائے پلا رہی تھی۔ پھر ان کا منہ دھلایا، کپڑے تبدیل کروائے۔ بیل دینے والا، دروازے پیٹنے والا، جائے بھاڑ میں، ہم کیا کریں؟ لینڈ لیڈی نشست گاہ میں ٹھنڈے آتش دان کے پاس بیٹھی بال جبریل کا انگلش ترجمہ پڑھ رہی تھی۔ اس کی سانس اٹکنے لگی، یعنی شاعری بھی سنانی پڑے گی، وہ بھی ایسی اعلیٰ پائے کی، یعنی یہاں بھی اس کا کام بننے والا نہیں تھا۔ بہت دیر اس کا انٹرویو ہوتا رہا۔ وہ بہت صبر سے اور اپنی طرف سے بہت چالاکی سے سارے سوالات کے جواب دیتی رہی۔ کھانا پکا لیتی ہو؟ کیا کیا پکا لیتی ہو؟ چاول، روٹی، اور تنور ہو تو نان بھی لگا لیتی ہوں۔ اس نے اس چیز کا نام لیا جو برطانیہ میں میسر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ نہ تنور ہوگا نہ نان لگیں گے، لیکن نام تو ہو جائے گا نا۔ بیسن کی روٹی، آلو، گوبھی، قیمے کے پراٹھے، مولی کے بھی۔ نان پر بیسن لگا کر اسے تل بھی لیتی ہوں، بہت مزے کا بنتا ہے۔ آلو کے پکوڑے، بینگن، پالک، چکن کے، مچھلی کے بھی بنا لیتی ہوں۔ لینڈ لیڈی اپنے بچوں کے سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ٹھولی تلے رکھے اسے دیکھتی رہی۔ ہو چکا تمہارا، اب بتاؤ، کھانا پکا لیتی ہو؟ اس کا منہ لٹک گیا۔ اس کی چالاکی کسی کام نہ آئی۔ دادی ٹھیک کہا کرتی تھیں کہ انسان کو زندگی میں سب کام آنے چاہئیں۔ نامعلوم زندگی کہاں لے جائے اور کون سا سیکھا کام آ جائے۔ گوشت کا سالن اور چاول بس، روٹی بھی۔ سادھنا، یہ پراٹھوں کی اتنی ویرائٹی کام کی ہے۔ جی، ہفتے میں 2 بار یہ ہو جائے گا، باقی گوشت کا سالن اور چاول۔ میڈم سادھنا اسی کے ساتھ صوفے پر ذرا کنارے پر بیٹھی اور سویٹر بن رہی تھی۔ سودا سلف بھی لانا ہوگا۔ جی، میں لے آؤں گی، سنڈے کے سنڈے۔ سنڈے ونڈے ہم نہیں جانتے، جب سادھنا کہے گی لانا ہوگا۔ تازہ سبزی آتی ہے روز، حلال گوشت آتا ہے۔ بولو ہاں یا نہ؟ ہاں جی ہاں۔ گڈ، اچھا اب بولو، کہانی آتی ہے کوئی؟ بہت مسکرا کر پوچھا، جیسے سب سے اہم سوال یہی تو تھا۔ جی آتی ہے 2۔ گڈ، کون سی؟ سناؤ ذرا۔ ایک کوا تھا، بہت پیاسا تھا، ادھر اڑ ادھر اڑ۔ دوسری خرگوش اور کچھوے والی۔ سادھنا تیزی سے سلائیاں چلانے لگی تاکہ اس کی ہنسی کم سے کم اس کے منہ سے نکلے۔ لینڈ لیڈی البتہ ہونٹ بیچے بیٹھی رہیں۔ لیڈی، یہاں رہنا ہے یا نہیں؟ رہنا ہے تو کہانیاں بدلو۔
میں اچھی اچھی کتابیں لے لوں گی، آپ کو پڑھ پڑھ کر سناؤں گی۔ گڈ۔ کرایہ بتا دیں پلیز۔ پہلے شرائط سن لو، تم سے پہلے 3 لڑکیاں ہو کر جا چکی ہیں، تم چوتھی آئی ہو۔ سادھنا یہاں 2 سال سے رہ رہی ہے۔ اس نے سہم کر سادھنا نامی لڑکی کو دیکھا۔ ہائے، میری بھی اتنی عمر لگتی ہے کیا؟ اس نے سوچا۔ گھر کی صفائی کرنی ہوگی اور صبح ہی کر کے جانی ہوگی۔ باقی کے کمرے بند ہیں اور جتنا بھی گھر استعمال ہو رہا ہے وہ تمہیں صاف کرنا ہوگا۔ کھانا بنانا ہوگا، ہفتے میں 2 دن پودوں کی کاٹ چھانٹ اور کھڑکیوں کی صفائی۔ ایک ہفتے تم میرے کپڑے لانڈری کرو گی اور استری بھی ایک ہفتے سادھنا کرے گی۔ جتنی زیادہ لڑکیاں یہاں رہنے کے لیے آ جائیں گی اتنا ہی کام کم ہو جائے گا۔ میرے کمرے کا جو سینٹرل کارپیٹ ہے اسے دھوپ کے دنوں میں تمہیں دھوپ لگوانی ہوگی۔ پاکستان میں اپنے گھر کا نمبر تمہیں مجھے دینا ہوگا، کیونکہ اگر میں نے تمہارے کوئی غلط حرکت دیکھی تو فوراً میں تمہارے گھر والوں کو بتاؤں گی۔ تم ایک مسلمان لڑکی ہو، اس لیے میں تمہارے پاس کوئی ایسی ویسی چیز نہ دیکھوں، ورنہ میں تمہیں یہاں سے فوراً نکال دوں گی اسی وقت، چاہے باہر برف باری ہو رہی ہو اور تم نمونیا کا شکار ہو۔ تمہارے سب دوست یہاں آ سکتے ہیں، لیکن اگر میں نے ان دوستوں میں خرابی دیکھی تو ابھی میں تمہیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی۔ بے شک تمہیں پورے انگلینڈ میں کہیں جگہ نہ ملے، گائے بغائے میرے بچے آتے رہتے ہیں، اگر کبھی وہ ایک ساتھ آ گئے تو تمہیں عارضی طور پر کمرہ چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ تم سادھنا کے کمرے میں رہو گی۔ لینڈ لیڈی بولتی رہی، وہ جس صوفے پر بیٹھی تھی اسی پر اونگنے لگی۔ کوئی 3 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسی صوفے پر آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی۔ اس کی نظر چھت پر لگے بڑے سے فانوس پر گئی جو روشن تھا، لیکن اس کی نیند سے بھری آنکھیں اس فانوس میں سے مختلف رنگ نکلتے دیکھ رہی تھی اور وہ رنگ اڑ رہے تھے۔ کیا مجھے کسی ڈان نے اغوا کر لیا ہے؟ چھت اور قد آدم کھڑکی پر تنے قد آدم ہی پردوں کو گھورتے اس سے نتیجہ اخذ کیا۔ میں کہاں ہوں میں؟ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی۔ سادھنا لینڈ لیڈی کی راکنگ چیئر کے پاس صوفے پر بیٹھی کہانی سنا رہی تھی۔ اسے لگا وہ صرف 5 منٹ ہی سوئی ہے۔ اور کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ وہ آنکھیں ملتے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم ایسے ہی ہر جگہ لم لیٹ ہو جاتی ہو امریحہ؟ لینڈ لیڈی ہنس کر بولی۔ امریحہ لفظ لیم لیٹ پر حیران ہوئی۔ خاصی دیسی لفظ تھا، یقیناً کوئی پاکستانی سکھا کر گیا تھا انہیں، اور ان کی ہنسی ایسی تھی جیسے دادا ہنس رہے ہوں، معصوم جیسے کوئلیں چہچہا رہی ہوں۔ جی بس آج تھکی ہوئی تھی تو جاؤ کھانا کھا لو، کچن میں رکھا ہے۔ کھانا؟ جیسے صدیوں بعد یہ لفظ سنا تھا۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی اور سارے ویجیٹیبل رائس اور چکن سوپ ہڑپ کر گئی۔ کافی بنائی اور مگ لے کر آ گئی۔ لینڈ لیڈی اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کافی کس سے پوچھ کر بنائی تم نے؟ اوہ، پھر غلطی کر دی اس نے۔ وہ خاموش کھڑی دونوں خواتین کو دیکھتی رہی اور منہ لٹکا لیا، شکل پر بے چارگی لائی۔ بیٹھ کر پی لو۔ لینڈ لیڈی نے مسکراہٹ چھپا کر سادھنا کی طرف دیکھا کہ آ گئی شٹل کاک کی رونق۔ وہ بیٹھ کر پینے لگی۔ برا نہ ماننا پر تم ایشیا والے بہت تنگ کرتے ہو۔ ایک لمبا وقت تو تمہیں بنیادی اخلاقیات سکھانے میں لگ جاتا ہے، اور تم لوگ کھاتے بھی بہت ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر تھوڑا اپنی عادات پر قابو پائیں، درست کرو۔ امریحہ بڑی دکھی سی ہو گئی کہ دیکھو ہر جگہ پہلے لیکچر سننے کو مل جاتا ہے، وہ بھی اسی کی خامیوں سے لبالب ہوا ہو۔ تم جا کر سو جاؤ سادھنا، اور تم امریحہ مجھے میرے کمرے میں لے چلو۔ وہ انہیں کمرے تک لے گئی۔ وہ دائیں ٹانگ سے معذور تھیں، گھٹنے سے مصنوعی ٹانگ لگاتی تھیں۔ دائیں ہاتھ بھی بہت مشکل سے حرکت کرتا تھا، لیکن ٹانگ کی طرح مفروش نہیں تھا۔ وہ ایک خوبصورت خاتون تھیں، ان کی آنکھیں نیلی تھیں اور نقش و نگار ایسے تھے کہ یہ انداز لگانے میں وقت نہیں لگتا کہ جب وہ جوان ہوں گی تو کس قدر خوبصورت ہوں گی۔ ان کی پوری شخصیت اجالوں کا ماخذ لگتی تھی اور انہیں دیکھنے سے دل کو اطمینان سا ہوتا تھا۔ امریحہ نے انہیں ان کے بیڈ پر لیٹایا۔ میرے بال بھی اتار دو۔ بال؟ امریحہ سمجھی کہ اس نے ٹھیک سے سنا ہی نہیں۔ ہاں، انہوں نے اطمینان سے ہاں کہا۔ وہ قریب ہوئی اور بالوں پر ہاتھ رکھا اور وگ اس کے ہاتھ میں آ گئی اور اندر سے بامشکل آدھ انچ لمبے بال نکلے۔ پھر وہ سوئچ بورڈ کی طرف آئی۔ اگر اس نے ٹھیک سے گنے تو وہاں کم سے کم 25 سے زیادہ بٹن تھے۔ نائٹ بلب کا شیڈ پسند کرنے میں انہوں نے کافی وقت لیا۔ تم ساتھ والے کمرے میں سو جاؤ، صبح اپنا سامان لے آنا، اور ہاں، میں تمہیں اپنے گھر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مجھے اجنبی لوگ اس وقت زیادہ اچھے لگتے ہیں جب وہ فوراً سے پہلے اپنے ہو جاتے ہیں۔ خوشی سے امریحہ کی چیخ نکل گئی۔ ہاں، اسے ان کا اپنا بننے پر کوئی اعتراض نہیں، اس لیے بھی کہ 3 وقت کے کھانے کے ساتھ اسے یہ جگہ بہت سستی پڑ رہی تھی، اور اس لیے بھی کہ یہ جگہ ایک گھر کا احساس دلا رہی تھی۔ کمرے میں جانے سے پہلے وہ پہلے کچن میں گئی، ایک کپ اور کافی بنائی اور ایک کپ کافی کی قیمت کچن کاؤنٹر پر رکھ دی اور کمرے میں آ کر سو گئی۔ درمیان میں اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ اس نے فوراً شریلی کو فون کیا۔ میں پولیس کو کال کرنے ہی جا رہی تھی، تم نے ہمیں پریشان کر دیا، وہ بھی اتنی
ذمہ دار نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن سامان لا کر اسے کمرے میں ترتیب دی۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی تو کارپیٹ کو اٹھا کر دھوپ میں ڈالا، کپڑے دھوئے، استری کیے، پھر انہیں لیڈی مہر کی وارڈروب میں لٹکایا، سادھنا کے ساتھ مل کر کھانا بنایا اور پھر کیفے میں آ گئی۔ واپسی پر بک سٹور ہوتی گئی لیکن وہاں اردو کی کتابیں بہت کم تھیں، وہ جو تھیں وہ بہت ادبی تھیں، زیادہ تر شاعری کی تھیں۔ آگ کا دریا، خدا کی بستی، اداس نسلیں، من چلے کا سودا وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو وہ فی الحال اس طرح کی مہنگی کتابیں خرید نہیں سکتی تھی، دوسرے اس عمر میں اپنے سر کے بال جڑوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ سب کتابیں پڑھ چکی تھی لیکن پڑھ کر سنا نہیں سکتی تھی۔ یہ ایک صبر آزما کام تھا اور اتنا زیادہ صبر وہ اتنی سی عمر میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک سادہ سی سستی سی کتاب چاہیے تھی۔ اس نے اپنی پاکستانی ہم جماعت سے بات کی تو اس نے اسے اپنے خالہ کی ایک کتاب لا دی، کھیل تماشا، اشفاق احمد کی۔ خیر ایک تو مفت میں کتاب مل گئی، دوسرا زیادہ موٹی نہیں تھی۔ اپنی باری پر اس نے لیڈی مہر کو کھیل تماشا سنانا شروع کی تو وہ مزے سے سنتی رہی، لیکن امریہ کے دماغ کے کہیں اوپر سے الفاظ گزر کر جاتے رہے۔ لیڈی مہر اسے بار بار پیچھے لے جاتی، کئی سطروں کو بار بار پڑھواتی، تو اتفاق سے ہی اس نے ایک بڑا مار کر سر کرنا شروع کر دیا۔ کھیل تماشا نے سننے والے اور سنانے والے دونوں کا دل موہ لیا۔ تخت پور کے ماسٹر بالی اور ان پر مر مٹنے والی رجنی نے نشست گاہ میں جادو جگا دیا ہو جیسے۔ ایسے لگنے لگتا جیسے ماسٹر بالی اپنی کلارنٹ پر آسا کی وارون ان کے سامنے بیٹھے ہی بجا رہے ہوں اور رجنی عین ان کے سامنے داسی بنی بیٹھی ہو۔ لیڈی مہر نہال ہو گئیں، بہت کمال کی، شاندار۔ لیڈی مہر کے ایسے معصومانہ انداز اسے لبھانے لگے۔ سادھنا قدیم بنگالی اور بھوجپور لوک کہانیاں سناتی تھی جو اس نے اپنے بڑوں سے سنی تھی، اور حیرت انگیز طور پر وہ کہانیاں اتنی تھیں کہ امریہ کو لگتا سادھنا نے اپنی زندگی کے اتنے سال صرف کہانی سنتے ہی گزارے ہیں۔ جب وہ رات کو کہانی شروع کرتی تو اس کی آواز میں سارے جہاں کا سحر سمٹ آتا، وہ گنگا جمنا کی طرح رواں دواں ہو جاتی، ہلکوڑے کھاتی، شفاف ہو جاتی۔ کبھی اس کی کہانیاں پرسوز ہو جاتی لیکن وہ انہیں ایسی نرمی اور چاہت سے سناتی کہ شک ہونے لگتا کہ ان کہانیوں میں سوز بھی ہے، بلکہ ایسا لگتا کہ اس کا 8 سالہ بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے، جو دکھ پر رو دیتا ہے وہ تو پھر کوئی انسان ہوا، لیکن جو کم ہمتی پر روتا ہے وہ بھی کوئی انسان ہوا بھلا۔ تو سادھنا جو بامشکل 32 سال کی تھی، کیوں کر روتی جب اس کا 8 سالہ ہڈیوں کے کینسر میں مبتلا بیٹا ہی جواں ہوتا تھا، اور جو ساری تکلیف سہ کر بھی اسے فون کرتا اور کہتا ہے، میں جب تک زندہ رہوں گا کبھی رو کر نہیں سوؤں گا، کبھی رو کر آنکھ نہیں کھولوں گا، ڈاکٹر کے سارے اوزار اور ان کی دوائیاں اور میرے جسم کی ساری تکلیف بھی مل کر مجھے ہرا نہیں سکے گی، میں نہیں روؤں گا ماں، کبھی نہیں۔ تو ایسے بچے کی ماں کیسے روتی؟ وہ بات بات پر مسکراتی، ہنستی، اس کی کہانیاں کیوں نہ امر جیت ہوتی، اس کی آواز میں ایسا سحر کیوں نہ ہوتا جو تھپک تھپک کر سلا دیتا ہے۔ سادھنا کی کہانی سنتے سنتے وہ نشست گاہ میں ہی سو جاتی، جیسے وہ کوئی لوری سناتا ہو جو جنگ سے لوٹ آنے والے اپنے بچوں اور جنگ جیت جانے والے اپنے کنبے کو سناتا ہے، وہی جوان مردی کے قصے اور شہیدوں کے لہو رنگ فسانے۔ اس دوران ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جو کافی بڑی صورت اختیار کر گیا۔ اسی اور اس کے چند کلاس فیلوز کو یونیورسٹی کے ایک دوسرے گروپ نے اپروچ کیا۔ وہ مانچسٹر میں اپنی نئی کلاسز کے شروع ہونے کے سلسلے میں ایک پارٹی کا اہتمام کر رہے تھے، اور پارٹی کے انتظامات کے لیے انہوں نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو یہ موقع دیا تاکہ وہ چند گھنٹوں میں کچھ زیادہ پاؤنڈز کما سکیں۔ اس کے کلاس فیلوز نے ہاں کہا تھا، اس نے بھی ہاں کہہ دیا۔ انہیں پارٹی کے سارے انتظامات دیکھنے تھے، ڈیکوریشن سے لے کر سرونگ تک۔ پارٹی ان میں سے کسی ایک اسٹوڈنٹ کے گھر کے لان میں تھی۔ سر شام ان سب نے پارٹی کے لیے ابتدائی تیاریاں مکمل کر لیں، باقی ان کا کام میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھنا تھا جو ذرا ہٹ کر الگ سے لگی تھیں۔ تم شکل سے بہت زیادہ پاکستانی لگتی ہو، مائیکل اور اس کے دوسرے دوست اسے تشویش سے ایسے دیکھنے لگے کہ اسے تشویش ہونے لگی۔ وہ سب پارٹی کے انتظامات دیکھنے آئے تھے۔ میں ہوں بھی پاکستانی، وہ برا مان گئی۔ نہیں، ہمارا مطلب وہ سب ذرا ڈرتے ہیں، بلکہ ذرا سے زیادہ ہی ڈرتے ہیں۔ ڈرتے ہیں؟ کون؟ آج کی پارٹی میں آنے والے زیادہ تر اسٹوڈنٹس۔ وہ کافی زیادہ گول مول سی باتیں کر رہا تھا۔ انہیں پاکستان فوبیا ہے کیا؟ نہیں، شاید ہاں، یہ اخبارات، ٹی وی، میڈیا دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ برا نہ مانو پلیز، وہ کمزور عقیدے کے لوگ ہیں جو کچھ اخبارات میں کہا جاتا ہے اس پر یقین کر لیتے ہیں، اور تم ہو بھی مسلم۔ پلیز ایسا برا نہ مانو، دھماکوں سے بہت ڈر لگتا ہے انہیں۔ دھماکوں سے ڈر لگتا ہے؟
میں مسلم ہوں، آخر کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا؟ مجھے بھی دھماکوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن میں تو تمہیں نہیں بتا رہی۔ وہ ان کی ایک بھی بات نہیں سمجھ سکی۔ دیکھو، تم برا مان گئی، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ یہاں کون سا دھماکہ ہونے جا رہا ہے؟ مطلب کچھ ہوگا ہی نہیں تو ڈرنا کیسے؟ مائیکل نے اچھی اداکاری کی یہ کہتے، کچھ ہونے کا خطرہ ہے یہاں، کوئی بلاسٹ؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ میں تمہیں صرف بتا رہا ہوں، ان میں سے زیادہ تر کے انکل اور فادرز پولیس میں ہیں، بس ایسے ہی بتا رہا ہوں، ایسے پریشان نہ ہو۔ امریہ کا سر چکرانے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا سمجھانا چاہ رہے ہو مجھے؟ ایسے ہی تم سے باتیں شیئر کر رہے ہیں، ایسے باتیں شیئر کرتے ہیں۔ تم سب مجھے شک سے گھور رہے ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں یہاں دھماکہ کروں گی؟ میں؟ کیا مذاق ہے یہ، بلکہ کیا بکواس ہے یہ۔ اسے غصہ آ گیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، ہم نے نہیں کی۔ کیا تم کیا سے کیا سوچ رہی ہو؟ ہاں، سیدھی سیدھی یہ بات نہیں کی، پر جو کی میں ان کے مطلب خوفناک ہیں۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا تو ابھی سے رنگ اڑ گیا ہے۔ ابھی سے مطلب؟ اس کا رنگ واقعی میں اڑ گیا۔ وہ گھڑبڑا کے، مطلب ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں، ایسی خطرناک باتیں ہی کرتے ہو تم سب۔ مجھے تمہاری باتیں پسند نہیں آئیں، میں چلی جاؤں یا کام کروں؟ ویسے پیسے میں پورے لوں گی۔ نہیں نہیں، تم کام کرو، جانا نہیں۔ وہ مسکرانے لگے۔ وہ اپنے کام میں لگ گئی اور اندر ہی اندر سہم بھی گئی، یعنی اگر ذرا سی بھی کوئی گڑبڑ ہوئی تو یہ لوگ اس پر صاف صاف الزام لگا دیں گے، پولیس۔ اور پھر لان میں ایک طرف ذرا اونچائی پر ڈی جے کا انتظام کیا گیا تھا، جیسے کلب میں ہوتا ہے۔ اندھیرا گہرا ہوا تو ٹوئسٹ لائٹس نے اور ٹوئسٹ اور بڑھا دیا۔ انہوں نے ڈی جے ساؤنڈ چیک کیا، جو خطرناک حد تک تیز تھا۔ نیلی پیلی ہری لال ٹوئسٹ لائٹس حرکت کرنے لگی، سب آنے لگے۔ انہوں نے میزوں پر پہلے سے ہی سافٹ ڈرنکس رکھ دی تھیں، 2 گھنٹے بعد انہیں کھانے کی چیزیں رکھنی تھیں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا، ان سب نے مل کر میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھ دیں۔ ڈی جے نسبتاً ہلکی آواز میں میوزک کے ساتھ تجربات کرتا رہا، جو امریہ کو کافی پسند آ رہے تھے۔ وہ گلاسوں کی ٹرے رکھنے جا رہی تھی کہ مائیکل نے اسے آواز دی۔ وہ اس کے قریب جا ہی رہی تھی کہ ایک زوردار، دہشتناک دھماکہ ہوا، اتنا زوردار کہ کانوں کے پردے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ امریہ بری طرح سے ڈر کر لڑک کر گری، خون کے چھینٹے اڑے اور خون کی بدبو پھیل گئی، ساتھ ہی شیشے کے ٹوٹنے اور انسانی چیخوں کی آوازیں بھی آئیں۔ میز اور کرسیاں ایسے اڑ کر گریں جیسے ان کے پیچھے پنکھے لگے ہوں، سب زمین پر گر گئے۔ پھر پورے 15 سیکنڈ تک سناٹا رہا۔ امریہ زندگی میں کبھی اتنی خوفزدہ نہیں ہوئی جتنے اس دھماکے سے ہو گئی تھی۔ وہ بمشکل اٹھی اور آس پاس نظر دوڑانے کی کوشش کی۔ دوسرے لوگ بھی کچھ اٹھ چکے تھے، کچھ اٹھ رہے تھے، ان کے چہرے اور ہاتھ زخمی تھے، خون رس رہا تھا اور کتنا ہی خون وہاں آس پاس پھیل رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر تھا، اس لیے نہیں کہ وہاں دھماکہ ہوا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ سب اس سے گھور رہے تھے۔ اس نے جینس پر لمبی قمیض پہن رکھی تھی اور مائیکل نے کہا تھا کہ سر ڈھانپ کر کام کرنا ہے، تو اس نے اسکارف کو سر پر اچھی طرح سے اوڑھ لیا تھا۔ امریہ کو پہلے یہ صرف اپنا وہم لگا کہ وہ سب ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھ رہے ہیں، پھر اس نے ذرا گردن گھمائی تو وہم لگنے والا خیال 100% خوف میں بدل گیا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ پر جمے اسے دیکھ رہے تھے، گھور رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کپاتے ہونٹوں کے ساتھ انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے کیا ہے نا یہ؟ اس کی اتنی سی بات سے جیسے کسی نے اس کے سر پر دوسرا دھماکہ کر دیا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے ذہن میں 9/11، لندن ٹرین دھماکے، اخبارات، ٹی وی چینلز کی سب ہی خبریں، ڈاکیومنٹریز گڈ ہو کر چکرانے لگیں۔ دہشت گرد، دہشت گرد، اس کا سر چکرانے لگا۔ دہشت اس کے چہرے پر نظر آنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم۔ وہ اٹک اٹک کر ہونٹ ہلانے لگی، آواز اس کے ہونٹوں سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ساری زندگی بول ہی نہیں سکے گی۔ اور ٹھیک اسی دوران ایک اور دھماکہ ہوا، ویسا ہی زوردار۔ ان سب نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ پھر سے وہاں موجود بہت ساری چیزیں گری، شیشے کے چھوٹے ٹکڑوں کی ایک بوچھار آندھی کی طرح آئی، خون کے چھینٹے اڑے، پیچھے کھڑے بہت سے لڑکے لڑکیاں گر گئے اور کڑھانے لگے۔ اس طرف کافی اندھیرا تھا، لیکن ان کی چیخیں اور کرائیں سنی جا سکتی تھیں۔ اس بار امریہ گری نہیں، کھڑی ہی رہی اور کافی دہشتناک انداز سے کھڑی رہی۔ ایک دم سے فضا میں پولیس سائرن اور فائر بریگیڈ سائرن کی آوازیں گونجیں۔ پیچھے کہیں سے زوردار آگ کے بھڑک اٹھنے کی علامات نظر آ رہی تھی اور آگ کی لپیٹیں خونخوار آوازیں نکال رہی تھیں۔ اس نے ایک بم اپنے ساتھ بھی باندھ رکھا ہے، کسی نے چلا کر اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ سب سہم کر دور دور ہونے لگے۔ اب وہ سب زخمی نظر آ رہے تھے اور خون تیزی سے ان کے زخموں سے رس رہا تھا۔ یا اللہ! امریہ کڑا اٹھی، اسے اس آخری بات سے حد درجہ اذیت پہنچی۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے اسے نظر آ رہا ہے۔ پولیس سائرن کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کی قسمت خراب کہ مانچسٹر میں ایک اسٹوڈنٹ پارٹی میں دھماکے ہو گئے اور اس جگہ امریہ موجود تھی۔ کھڑے کھڑے اس نے کل کے اخبارات میں اپنی تصویر دیکھ لی، ٹی وی رپورٹنگ کا اندازہ کر لیا، عدالت میں خود پر کیس چلتے دیکھ لیے۔ اس کے حق میں چند ہزار مسلم ریلی نکال رہے تھے اور عدالت اپنا فیصلہ سنا رہی ہے۔ اس کے گھر والے اسے لعنت ملامت کریں اور معصوم ہوتے ہوئے بھی اسے یورپین میڈیا دہشت گرد ثابت کر رہا ہے۔ اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، وہ تو مر جائے گی۔ اور ٹھیک اسی دوران ایک اور دھماکہ ہوا اور وہ حلق کے بل چلانے لگی، پاگلوں کی طرح ڈر کر حواس باختہ ہو گئے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ ایک سیکنڈ میں وہ یہ بات 20 بار کہہ گئی، ساتھ چلاتی رہی۔ 4-5 اسٹوڈنٹس کا گروپ ادھر ادھر پھیلا اسے دیکھ رہا تھا۔ ساری پارٹی کا حشر ہو گیا تھا، وہ پاگل ہو جانے کے قریب تھی۔ سن رہے ہو تم؟ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ پوری قوت سے چلائی، اپنی ساری ہمت جمع کر کے، پورا زور لگا کر۔ وہ سب ویسے ہی کھڑے رہے جیسے کوئی تھیٹر شو کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں۔ تو اور کس نے کیا ہے یہ؟ کوئی ایک بولا۔ امریہ نے بے یقینی سے بولنے والے کی طرف دیکھا اور غصے سے دیوانی ہونے لگی۔ مجھے کیا پتا کس نے کیا ہے؟ کیوں، تم سبھی کرتے ہو نا یہ؟ پہلے والا ہی بولا، جس کی ناک اور پیشانی سے خون بہہ کر گردن تک آ چکا تھا۔ اس بات نے امریہ کی اذیت میں بے پناہ اضافہ کر دیا کہ اس کا دل چاہا کاش اس کے ہاتھ ایک بم واقعی میں آ جائے اور وہ دہشت گرد بن ہی جائے۔ ہم کرتے ہیں یہ؟ کون کہتا ہے یہ؟ ہاں، اس میں پاگل پنے کے آثار بڑھنے لگے۔ سب کو معلوم ہے، اخبارات، ٹی وی۔ تمہارا میڈیا، تمہارے ٹی وی چینلز، اخبارات جھوٹ بولتے ہیں۔ پاگل ہو تم سب، پاگل بناتے ہو دنیا کو۔ ہم دہشت گرد ہیں یا تم؟ ہم نہیں، تم ہو۔ تم نے دنیا میں فرسٹریشن کو بڑھایا ہے، تم ہو خرابی کی جڑ۔ اتنی بیوقوف نہیں ہوں میں کہ تم مجھ پر الزام لگا کر مجھے اندر کرا دو۔ میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ دہشت گرد نہیں ہوں میں، نہیں ہوں۔ کیسے نام لے سکتے ہو تم میرا؟ کیسے؟ میں کیوں کروں گی یہ سب؟ کیوں؟ اتنے سارے اجنبی چہرے اس کے سامنے تھے اور وہ سب ایسی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ اس کا ڈوب مرنے کو دل چاہا اور وہ خود سمیت سب کو آگ لگا دے۔ اور خود کو آگ اس نے ایسے لگانی شروع کی کہ ایک دم سبزے پر بیٹھ کر اونچی آواز سے رونے لگی، اونچی، بے حد اونچی۔ دکھ سے اس کا دل پھٹ جانے کو تھا۔ کیسے اس پر الزام لگا دیا گیا تھا، ایک معصوم یونی پڑھنے آنے والی اسٹوڈنٹ پر اتنی آسانی اور سنگ دلی سے ایسے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پولیس اور فائر بریگیڈ سائرن بند ہو گئی۔ پارٹی میں اب صرف اس کے رونے کی آواز ہی آ رہی تھی۔ وہ سب جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ اب وہ ایسے کھڑے تھے جیسے تھیٹر تو ختم ہوا، لو اب ہارر مووی شروع ہوئی۔ منظر اپنی مثال میں بے مثال ہو گیا اور اس کے رونے نے ان سب پر رقت سی طاری کر دی۔ اس کے رونے میں سسکیاں شامل ہوئیں اور پھر ہچکیاں، پھر اس کے ماضی کے سبھی دکھ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اسے بتانے لگے کہ اتنی جلدی اسے سکھ ملنے والا ہے، نہ راس آنے والا ہے۔ کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ کچھ بول سکے یا اس کے پاس جا سکے۔ یہ سب تمہارے ساتھ عملی مذاق کر رہے تھے، یعنی پرینک۔ آواز کچھ جانی پہچانی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا۔ اس سے ذرا سا دور اندھیرے میں ایک کرسی پر آلیان بیٹھا کاک ٹیل سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے یہ بات اتنے سکون سے کی جیسے وہ خاموشی سے بیٹھا اوپیرا دیکھتا آ رہا ہو، اور ایسے خوفناک رونے نے اس کا مزہ خراب کر دیا ہو۔ اور اب وہ شکایتاً وہ کہتا ہو کہ برائے مہربانی یا ٹکٹ کے پیسے واپس کیے جائیں یا یہ بیہودہ کھیل ختم کیا جائے۔ عملی مذاق، اسے سمجھنے میں وقت لگا۔ پھر جب وہ سمجھ گئی تو غضبناک غصے سے لرزتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس حد تک جا کر بھی کوئی عملی مذاق کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کبھی یہ سب دیکھا تھا نہ سنا تھا، بلکہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا مذاق ہو بھی سکتا ہے۔ سب کچھ اتنا مکمل اور جامع تھا کہ اس نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں اور نہ وقت ملا کہ وہ غور کرتی۔ یہ سب سینئرز ہیں اور جونیئرز کے ساتھ شٹ اپ، اس نے دھاڑ کر انگلی اٹھا کر آلیان سے کہا۔ پھر وہ انگلی لہرا کر اس نے وہی شٹ اپ پوری قوت سے چلا کر ان سب سے کہا۔ بکواس بند رکھو تم سب اپنی، اس نے کہا جب کہ وہ تو بکواس کر ہی نہیں رہے تھے۔ بیچارے خاموش کھڑے اس کو روتا سن رہے تھے اور کئی ایک تو خود بھی رو دینے کو تھے کہ یہ ان سے کیا ہو گیا۔ تم لوگ انگریز، گورے، دنیا پر حکمرانی کرنے والے، جو جی میں آئی کرنے والے، ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے؟ جب جی میں آیا مذاق بنا لیا ہمارا، جب جی میں آیا غلام بنا لیا۔ بولو کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ تیش کی شدت سے امریہ کو سمجھ نہ آئی کہ ان پر پھٹکار کا غصہ کہاں سے کرے اور کن الفاظوں کا استعمال کرے کہ یہ سب ڈوب بھی مرے۔ پہلے ہمارے ملک میں آئے، ہم پر راج کیا، ہماری دولت لوٹ کر لے گئے، کوہ نور اٹھا کر یہاں لے آئے،
چور، اور ہماری تسلیل کرتے ہو اب، اور ہمیں دہشت گرد بنا رہے ہو، ہم سے حسد کرتے ہو کہ ہم زندگی میں آگے نہ بڑھ جائیں، تم سب سے آگے نہ نکل جائیں۔ گالی اور گنتی کے لیے ہر انسان اپنی مادری زبان استعمال کرتا ہے کہ مستاق وہ روانی سے چیخ چلا کر اردو میں ان پر برس رہی تھی۔ آلیان ساتھ ساتھ انگریزی میں ترجمہ کرتا جا رہا تھا۔ تم انگریز گورے ہمارے ملک میں آئے، ہم نے تمہاری میزبانی کی، تمہیں بادشاہ بنایا، جاتے ہوئے تمہیں کوہ نور تحفے میں دیا۔ آلیان اپنی مرضی کا ترجمہ کر رہا تھا، یعنی اسے اور بھڑکا رہا تھا۔ امریحہ کے پاس آلیان سے نپٹنے کا وقت نہیں تھا۔ تم لوگ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ ہاں، بہت بڑی توپ قوم ہو تم نیک، شریف، پڑھے لکھے، اور ہم جاہل گنوار دہشت گرد، مسلمان دہشت گرد نہیں ہے۔ تم اور تمہاری گندی سیاست نے مل کر ہمیں دہشت گرد بنا دیا ہے۔ امریحہ کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کے اس جلالی عالم میں کسی میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ بول سکے یا اس کے قریب آ سکے۔ آلیان خاموش ہو گیا، اس نے کوئی ترجمہ نہ کیا۔ ٹرانسلیشن پلیز، کسی کونے سے آواز آئی۔ مذاق کرنے کے لیے تمہیں یہی مذاق ملا تھا؟ خود تم نے گوانتا موبے میں کیا کیا؟ وہ امریکہ تھا، آلیان بولا۔ وہ سنجیدہ ہو چکا تھا اب۔ وہ ظالم تھا، اور ظالم کسی قوم سے نہیں ہوتا، اور یہ سب بھی ظالم ہے۔ اس نے ہاتھ لہرا کر کہا۔ آنسوں کا ایک نیا دریا اس کی آنکھوں سے بہنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس کا یہ دکھ جانے اب کب جائے گا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہوا۔ ٹرانسلیشن پلیز، آواز پھر آئی۔ امریحہ نے ایک قہر آلود نظر سب پر ڈالی اور اس بار انگلش میں بولی۔ اتنا گھٹیا مذاق! اس مذاق سے اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا، اگر میں مر جاتی۔ تم لوگ اتنے ظالم ہو کہ مذاق میں بھی ایسا ظلمانہ سوچو، تف ہے تم پر۔ کتنے جھوٹے ہو تم سب! اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو اور یہ سب سیکھتے ہو، گندے ہو تم، جاہل! تم نے میری بےزتی کی ہے، مر جاؤ سب کے سب تم! اتنے پونڈز تم نے دھماکوں پر لگا دیا، اگر وہی پونڈز تم اب انہیں ٹھیک ایسے شرمندہ کرنے لگی کہ رات ہی رات وہ سب اجتماعی خودکشی کر لیں گے۔ کچھ زیادہ پونڈ نہیں لگے، وہ تو ایسے ہوئے ہیں۔ ڈی جے نے ایک بٹن دبایا اور ایک دھماکہ اور ہوا، یعنی وہ ساؤنڈ چھوڑ رہا تھا۔ اللہ انہیں نظر بد سے بچائے، کس قدر ٹیلنٹڈ تھے وہ سب! امریحہ نے شدید غصے میں اپنے قریب ہی گرا ہوا ایک گلاس اٹھا کر اوپر ڈی جے کی طرف اچھالا۔ انگلیاں ٹوٹ جائیں تمہاری، بہرے ہو جاؤ تم! پرسکون ہو جاؤ، کافی ہو گیا، چلو اب بس کرو، آلیان نے نرمی سے کہا۔ امریحہ کو اور غصہ آیا۔ اسے ان سب کی اجتماعی خودکشی ہی چاہیے، بس بکواس بند رکھو اپنی۔ اس کی آواز ڈی جے کے دھماکے سے زیادہ دھماکہ انگیز تھی۔ اس نے ایک نظر پھر سب پر ڈالی۔ بے عزتی کے احساس سے اس کا سارا وجود جھلسنے لگا، یعنی انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ سب اس کے ساتھ کیا کر بیٹھے ہیں۔ فرینک کے نام پر وہ اسے آسمان سے نیچے زمین پر پٹک چکے ہیں۔ سب اسی کے ساتھ کیوں؟ پاکستان میں کوئی کسر رہ گئی تھی جو یہ پوری کر رہے تھے؟ جو اس کے اپنے نہیں کر سکتے تھے، اب وہ غیر کر رہے تھے۔ دنیا میں اس کے لیے کہیں کوئی سکون ہے یا نہیں؟ دنیا میں سب اسے ہی دکھ دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کیا؟ ان سب سوالوں نے اس کے دل کو اتنا بوجھل کر دیا کہ اس پر انکشاف ہوا کہ وہ دنیا میں اپنی چھوٹی یا لمبی عمر میں شاید ہی کوئی خوشی حاصل کر پائے گی، شاید ہی اسے کبھی عزت یا رتبہ دیا جائے گا، اور شاید ہی کبھی وہ اپنی ذات میں بلند ہو کر دنیا کی نظروں میں بھی بلند ہو پائے گی۔ ان انکشافات پر جیسے کہ یہاں آنے سے پہلے وہ دھاڑیں مار مار کر روتی ہی رہی تھی، تو وہ سب دھاڑیں اس کے اندر پھر سے جاگ اٹھیں۔ وہ گھاس پر بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر ان سب دھاڑوں کو آواز میں جگا کر رونے لگی۔ سب نے دور سے ہی اس کے گرد گھیرا سا بنا لیا۔ ان سب کی رہی سہی ہمت بھی جاتی رہی کہ وہ شیرنی بنی امریحہ کے پاس آئے اور اسے چپ ہی کروا دے۔ عملی مذاق تھا اور کچھ زیادہ ہی عملی ہو گیا تھا۔ اب وہ رو رہی تھی اور وہ سب شرمندہ اسے سن رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اس مشرقی لڑکی سے اب معذرت کیسے کریں۔ آلیان اٹھا اور چل کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مذاق کچھ زیادہ ہی ہو گیا، ان کی غلطی ہے، انہیں معاف کر دو، اس نے بہت دوستانہ انداز میں کہا۔ وہ بدستور ہچکیاں لیتی رہی۔ پلیز انہیں معاف کر دو، پلیز۔ آلیان ڈر تو رہا تھا اندر ہی اندر کہ وہ اس کی گردن ہی نہ دبوچ لے، پھر بھی وہ کہے بنا نہیں رہ سکا۔ اس کا رونا ایسا تھا کہ اسے اپنے ایک پیارے کی سسکیاں یاد آنے لگی تھیں۔ ایسے نہ رو پلیز، ہم سب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے ہم کہا، مجھے نہیں، کیونکہ وہ کہہ نہیں سکا۔ اور امریحہ نے سالوں تڑپ تڑپ کر چھپ چھپ کر روتی رہی آنکھوں کو اٹھا کر آلیان کو دیکھا، اور آلیان وہیں کا وہیں رہ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ ششتر وقت نے خاموشی چاک کی اور سنہری قلم نے بلوریں دعوات میں ڈوب کر حرف اول محبت کی میم پر نوک رکھ دی۔ یہیں سے داستان یارم لکھنے کی ابتدا میں نے کر دی۔ آلیان نے اپنی زندگی میں 2 آنکھوں میں اتنی تڑپ تکلیف
دکھ اور غصہ سمٹا بکھرا ہوا نہیں دیکھا تھا، اس نے سیاہ مشرقی آنکھیں دیکھی تھیں۔ ان مشرقی آنکھوں میں طیش و شکوے کے ایسے بادل تھے، بادل نہیں دیکھے تھے۔ وہ ایسے شکایت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اردو بولنے والا، نام سے مسلمان لگنے والا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ آلیان کی گویائی کو پڑ لگی اور وہ امریہ کی آنکھوں کے استعاروں میں جا اڑی۔ اس کی بھوری آنکھوں نے اسے بھرپور شکایت کی، اس سے انہیں ان دو سیاہ آنکھوں کے اتنے قریب نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ اب اگر وہ ایسا کر چکا ہے تو اس کا انجام اسے بھگتنا ہی ہوگا، اکیلے۔ عشق جو اسرار اعظم ہے، اس نے اپنے جادوئی دریچے سعادت مندی سے آلیان کے لیے کھول دیے اور اپنی دھرتی پر اس کی آمد کی چاپ کو احترام سے سلام پیش کیا۔ پھر پہلے راز کی رہنمائی کے لیے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی سماعتوں کو اپنے گویائی کے قریب کیا۔ آلیان کو یہ یاد کرنے میں وقت لگا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ اسی دشواری کا سامنا رہا اپنی آنکھوں کو آنسوؤں کے پانیوں میں گھرکاپ ان آنکھوں سے ہٹانے میں۔ اتنے لوگوں میں وہ اس کے ساتھ اکیلا رہ گیا اور ایسی تنہائی پر وہ نازاں ہوا۔ کچھ دیر گزری، وہ اٹھ کر کھڑا سا ہوا اور وہ 2 قدم پیچھے کو چلا، لیکن پھر سے جیسے کہ یہ کرنا ممکن نہیں، وہ واپس اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے خود کو اس کی گرفت میں گرفتار پایا، جس کے بعد خود پر سے سارے اختیار اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اختیارات کسی اور کے قبضے میں دے دیے جاتے ہیں۔ گویائی کے دہن سے لگی اس کی سماعتوں نے اس کے دل پر نقش اتارنے شروع کر دیے۔ پہلا نقش امریہ ہے اور پھر دوسرے نقش کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ماسٹر بارلی کلارینٹ پر بسنت بہار بجا رہے ہیں اور رجنی تخت پور کی گلیوں میں دیوانہ وار بھاگتی بسنت بہار کی اور کھینچی چلی آ رہی ہے۔